ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس قوم کے حامد کا یہ حال ہے، اس قوم کے محمد کا حال کیا ہوگا؟ یہ تھے مولانا حامد رضا خان صاحب، اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے۔ ایک بار ان کی انگوٹھے میں ناسور ہو گیا، ناسور ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو مولانا حامد رضا حجت الاسلام مولانا حامد رضا علیہ الرحمہ نے پوچھا، یہ تاج الشریعہ کے دادا ہوتے ہیں، حقیقی دادا ہوتے ہیں، تو یہ آپریشن کرنا پڑے گا، تو کیسے ہوگا آپریشن؟ تو کہا بے ہوش کرنا پڑے گا۔ بے ہوش کے لیے کیا ہوگا؟ تو کہا کہ بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑے گا ایک چیز، یا پھر آپ کے انگوٹھے پر جو ہے وہ اسپرائٹ لگانا پڑے گا، اسپریٹ لگانی پڑے گی، جس سے آپ کا انگوٹھا سن ہو جائے گا۔ اسپریٹ میں تو الکوہل ہوتی ہے اور وہ خالص شراب ہے، تو یہ جو حرام چیز ہے آپ میرے انگوٹھے میں لگاؤ گے تو انگوٹھا سن ہوگا۔ تو گویا کہ یہ شراب الکوہل میرے انگوٹھے، یہ ان کا تقوی ہے، آج ہم نہیں کر سکتے، آپ اس کو مت لے لیجئے گا، دل پہ مت لے لیجئے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ورنہ پھر آپ پوچھیں گے حافظ غفران صاحب سے کہ آپ نے انجیکشن لگانے سے پہلے کیسے لے لیا، یا آپ مجھے کو پکڑ لیں گے تو آپ تو خوب چلا رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر کے، اور یہاں آپ نے کیسے لے لیا۔ تو یاد رکھیں مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں، تو مرتبے کے حساب سے تقوی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس منزل پر پہنچائے، ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، ہمیں بھی اللہ اس منزل پر پہنچائے۔ تو مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں لگاؤں گا، البتہ یہ انگوٹھا دیتا ہوں، توجہ دھیان دیں آپ، کیا پیاری بات ہے، یہ انگوٹھا دیتا ہوں، آپریشن کرو۔ کہا مولانا ایسے آپریشن نہیں ہوتے، سن کرنا پڑتا ہے۔ کہا آپ کریں، ذمہ دار میں ہوں۔ جب یہ بات کہی تو چہرہ دیکھ کر آخر وہ بھی سیرنڈر ہو گیا، اس نے آپریشن کیا، یہ آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے۔ آپریشن مکمل ہوا تو آنکھ کھولی، کہا ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ میں حیران ہوں، میں نے کاٹا پیٹا سیا، آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس وقت تو حجت الاسلام نے کہا تھا جو مدینے والے کے جلووں میں گم ہو، اسے کاٹنے پیٹنے کا جو ہے وہ درد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حسن یوسف سامنے ہو تو عورتوں کو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہوتا، جس کی نگاہوں میں تصور یار ہو پھر اس کو کاٹنے پیٹنے کا اثر کیسے ہوگا؟ یہ عشق اس طرح منتقل ہوا۔ اور حضور مفتی اعظم جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، پھر وہاں تو بات ہی کچھ اور ہے، اگر وقت ہوتا تو عرض کرتا، لیکن اگر آپ کہیں تو میں دو باتیں عرض کر کے بات مکمل کروں، اجازت ہے آپ کی؟ حضور مفتی اعظم جو نانا تھے تاج الشریعہ کے، بہت بڑے بزرگ ہماری جماعت کے گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی میں اپنے کمرے میں اکیلا رہوں، اجازت کے بغیر کوئی آیا نہ کرے۔ ممبئی میں ایک دن اکیلے کمرے میں تھے اور تعویذ والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، تعویذ تقسیم کرتے رہے اور کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ بھی ایک عنوان ہے کہ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا، اس لیے کہ وہ کھانا مانگ کر نہیں کھاتے، کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، چائے پلاؤ۔ اگر ضرورت بھی پیش آ گئی تو وہ کہتے تھے آپ پانی پئیں گے، آپ کھانا کھائیں گے، آپ چائے پئیں گے۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت کو اس کی حاجت تھی، اتنے متقی تقوی تھا، بڑے پرہیزگار تھے، اللہ اکبر۔ تو بلکہ بڑا مشہور سا ایک واقعہ بھی ہے، شاید دلی کا واقعہ، اور میں نے اس کو دلی ہی میں ایک بہت بڑے عالم دین سے سنا ہے جو اس محفل میں موجود تھے۔ دلی میں حضور محدث اعظمین اور حضور مفتی اعظمین دونوں جمع تھے کانفرنس میں، اور دونوں کا قیام ایک جگہ پر تھا۔ کانفرنس تھی، اکثر جلسے جو ہوتے تھے اس میں محدث اعظمین اور مفتی اعظمین اکثر جمع ہوتے۔ تو دلی کی ایک کانفرنس میں دونوں بزرگ جمع تھے، قیام ایک جگہ تھا۔ ایک غیر مسلم کی دکان سے چائے منگائی گئی تو مفتی اعظم نے پوچھا چائے کہاں سے آئی ہے؟ تو کہا کہ وہ فلاں غیر مسلم کی دکان سے آئی ہے۔ کہا لے جاؤ، میں غیر مسلم کے یہاں کی چائے نہیں پیتا۔ وہ چائے حضور محدث اعظم کے آگے رکھی ہوئی تھی، حضور محدث اعظمین علیہ رحمہ کے سامنے چائے رکھی گئی، آپ نے کچھ پوچھا نہیں۔ اس وقت کسی نے کہا حضرت مفتی اعظم نے چائے واپس کر دی۔ کہا کیوں واپس کی؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں غیر مسلم کے یہاں کی چائے نہیں پیتا۔ تو محدث اعظم نے کپ اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا وہ ان کا تقوی ہے، اور منہ میں چسکی لیتے ہوئے فرمایا بڑے حسین لب و لہجے میں یہ ان کا فتویٰ ہے، وہ ان کا تقوی ہے اور یہ ان کا فتویٰ ہے۔ حضرت مفتی اعظم علیہ رحمہ
کیا ہمارے اسلاف تھے، کیا محبتیں تھیں، کیا الفتیں تھیں، کیا انداز تھا ایک دوسرے کو نبھانے کا. تو بہرحال حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ فرماتے تھے کوئی آئے نہ، کھانا نہیں کھایا تھا، کمرے میں چلے گئے تھے. ان کا قیام جس شخص کے گھر پہ تھا، حاجی صاحب کا نام غالباً ابراہیم بتایا جاتا ہے، ان کے یہاں تو حاجی صاحب نے دودھ گرم کیا، سوچا کہ کھانا نہیں کھایا تو دودھ پلا دوں. دودھ لے کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو چیخ مار کے بے ہوش ہو کے بندہ گرا، ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹا، قالین پر دودھ گرا، یہ بھی گرا. جب اس کو ہوش آیا تو مفتی اعظم سامنے تھے، اس لیے صدمے میں بیچارہ گرا کہ میرے گھر میں کس نے مرڈر کر دیا مفتی اعظم کا، میں زندگی بھر لوگوں کو کیا جواب دوں گا، اتنی بڑی ہستی کو میرے گھر میں کاٹ پیٹ کے لوگوں نے ڈال دیا. لیکن جب یہ شوش میں آیا تو سرکار مفتی اعظم سامنے کھڑے تھے، مسکرا کے کہتے ہیں حاجی صاحب یہ دودھ میرے حصے کا نہیں تھا، قالین کا حصہ تھا، قالین نے پی لیا. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کمرے میں اجازت کے بغیر مت آیا کرو. آپ آئے کیسے؟ کہا سرکار وہ جو بھی ہوا یہ بتاؤ کہ یہ کیا تھا. یہ میں نے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے نا، یہ کیا تھا؟ کہا حاجی صاحب جب تک میں حیات رہوں پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں. کہا کیا تھا؟ ایک جملہ کا حضور مفتی اعظم نے، اس کی لذت لیجئے، کیا پیارا جملہ کا. کہا حاجی صاحب میں قتیل عشق رسول ہوں. میں قتیل کہتے ہیں جو قتل ہو جائے، میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. یہ عشق رسول تھا اور وہی عشق رسول خون میں منتقل ہوا تھا حضور تاج الشریعہ کے، اور وہ بہت بڑے اپنے دور کے عاشق رسول تھے، عاشق زار تھے. میں نے ان کو خود انتہائی آخری عمر میں جب لوگ پکڑ کے چلاتے تھے اس وقت میں نے سرکار ابد قرار مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں دیکھا ہے کہ ایک شخص پکڑ کے لاتا ہے اور وہ عصا کے سہارے آتے ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام کے مواج اقدس آتا ہے تو لانے والا چھوڑ دیتا ہے، اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جس کو اب تک پکڑ کے لایا گیا تھا حضور کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایسے جیسے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے خود سہارا دے دیا ہو، اور یوں اپنے کردار سے پکار رہے ہیں کہ یہ پورے قد سے کھڑا ہوں، یہ کرم ہے تیرا، جو پورے قد سے کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کوئی غلطی ہو اللہ معاف کرے. السلام علیکم. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.